الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض معراج المومنین معز المومنین صلاۃ المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار اس مقدس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث ماتمیوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب القابہم و غاصب ولایتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام سلسلہ حقیقت کربلا کے نام سے، مقصدیت کربلا کے نام سے آپ سے مصروف گفتگو ہیں۔ آج یہ ہماری اسی دن کی مناسبت سے 7ویں نشست ہے، 7 محرم کا دن 7ویں نشست، اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں وہ واقعات پیش کیے جائیں کربلا کے حوالے سے۔ بہت اچھا ذکر منبر حسینی پہ ماشاءاللہ پوری روئے زمین پہ کرنے والے کر رہے ہیں، ہر جگہ ذکر حسینی جاری و ساری ہے، لیکن تھوڑا منفرد انداز سے آپ کی خدمت میں وہ معلومات پہنچائی جائیں، وہ تاریخ بتائی جائے کہ جس کے سہارے اگر کوئی اس روئے زمین کا بندہ حسینیت کے نقش قدم پہ چلتا ہوا، 72 شہداء کے نقش قدم پہ چلتا ہوا، عاشقین عارفین صالحین کے نقش قدم پہ چلتا ہوا، ناصران حسین کے نقش قدم پہ چلتا ہوا، اگر کوئی اپنے وقت کے امام تک پہنچنا چاہے اس کو راستہ مل جائے، چونکہ ہمیشہ راستے منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، اور صاحبان عقل اور صاحبان شعور ہر دور میں ماضی کے بہترین راستوں کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو طے کرتے ہیں، اور اس لیے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، حق کا سیدھا راستہ کربلا 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 ایک راستہ ہے جس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر کربلا منزل ہوتی تو ہم سب یہی نعرہ پورے روئے زمین پر لگاتے، حق کی سیدھی منزل کربلا کربلا، نہیں، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ راستے ہمیشہ کسی بھی منزل پہ جانے والے کو منزل تک لے جاتے ہیں، یہ راستے ہی ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ بآسانی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سلام ہے ان عاشقین کو، ان عارفین کو کہ جن کے سامنے اتنے واضح راستے نہیں تھے، مگر ہمارے سامنے یہ سارے راستے بہت واضح ہیں۔ کس انداز میں جناب سلیمان محمدی نے چل کر دکھایا، کس انداز میں جناب میثم تمار نے چل کر دکھایا، کس انداز میں جناب بوذر قمر مقداد نے چل کر دکھایا،
کس انداز میں ان شہدائے کربلا جن کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سلسلہ وار گفتگو میں، کس انداز سے انہوں نے چل کر دکھایا اور کیسے اپنے وقت کی حجت تک پہنچے۔ ہمیشہ منزل زمانے کا امام ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور کے سچے لوگ کس تک پہنچے؟ وقت کی حجت تک، علی بادشاہ علیہ السلام تک۔ کربلا والے کس تک پہنچے؟ حسین علیہ السلام تک، چونکہ وہ منزل بھی تھے، وہ اس وقت امام وقت بھی تھے، وہ حجت خدا بھی تھے، وہ اس وقت آل نال حاکم تھے، وہ اللہ کا واحد روئے زمین پر حاکم نمائندہ تھا جو امام ناطق بن کر روئے زمین پر موجود تھا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، امامت کی دو قسمیں اس حوالے سے، امام ناطق و امام صامت۔ ہر دور میں ایک امام ناطق ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ائمہ اس دور میں موجود ہوں وہ امام صامت کہلاتے ہیں۔ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں پاک حسنین تشریف فرما تھے، حالانکہ سید الساجدین علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لا چکے تھے علی بادشاہ کے دور میں، مگر مولا علی علیہ السلام امام ناطق بن کر حکم ان کو چلتا تھا، اور یہ ائمہ پاک حسنین اور پاک سید الساجدین یہ امام صامت بن کر رہے۔ اسی طرح کربلا میں 10 محرم 61 ہجری ظہرین تک امام ناطق امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام یہ دونوں شہزادے امام صامت بن کر رہے۔ شہادت امام مظلوم علیہ السلام کے بعد امام ناطق امام سید الساجدین علیہ السلام بنے، اور امام محمد باقر علیہ السلام امام صامت بن کر ساتھ چلے۔ اسی طرح جس دور میں بھی ایک یا ایک سے زیادہ ائمہ موجود ہوں، مگر امام ناطق ایک ہوتے ہیں، حکم ایک کا چلتا ہے، حاکم میں وقت کلی ایک ہوتے ہیں، باقی بھی حاکم ہیں مگر حاکم میں وقت کلی ایک ہوتے ہیں۔ اور اس کو اور آسان انداز میں اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو غدیر بتاتی ہے ہر دور میں مولا ایک ہوتا ہے۔ اس وقت روئے زمین پہ امام ناطق اور امام صامت، سرکار حجت خدا قائم آل محمد اجل اللہ فرج شریف کی ذات گرامی قدر سرکار امام ناطق اس وقت روئے زمین پر، اور ہم تمام مومنین کا عقیدہ ہے کہ ایک وقت میں دور رجت ہوگا، جس کا اظہار میں اپنی پچھلی تقاریر میں جو میں نے معرفت اور حقوق امام زمانہ پر آپ کی خدمت میں پیش کی ان میں نے تھوڑا اظہار رجت کیا، چونکہ یہ ایام مخصوصہ اذاں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اس لیے تفصیلاً اس پہ نہیں جاؤں گا، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دور رجت میں جب آپ کا اور ہمارا زمانے کا امام مہدی جل اللہ فرج شریف خروج فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، اس وقت 11 امام بھی تشریف لائیں گے، مگر اس دور میں بھی امام ناطق آپ کا زمانے کا امام ہوگا۔ اللہ کرے وہ دور دیکھنا ہر مومن، ہر محب، ہر موالی، ہر عاشق کو جلد نصیب ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر دور میں امام ناطق ایک ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر امام ناطق بن کر، حجت خدا حاکم میں وقت کلی بن کر سرکار تشریف فرما تھے۔ میں آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو کے طور پر مختلف حوالوں سے گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی اندازہ ہو کہ عزاداری صرف برصغیر و پاک و ہند نہیں، برصغیر پاک و ہند نہیں، صرف یورپ نہیں، صرف انگلینڈ نہیں، پورے ورلڈ میں جگہ جگہ عزاداری امام مظلوم علیہ السلام برپا ہوتی ہے۔ یقیناً اگر میری بات چائنا کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، وہ چائنا سے بھی ایک سید صاحب اسلام آباد مجھے ملے، وہ فرما رہے تھے کہ میں کورس کی نیت سے وہاں گیا تھا، صرف ایک جگہ گئے تھے اور پتہ نہیں جا سکے یا نہ جا سکے، مختصر کہہ رہے تھے ہم نے ادھر بہت بڑا کرائے کا حال لیا، ہم نے نہیں، ہم سے رہنے والے پہلے موجود لوگوں نے، اور 10 دن ہماری خوب عزاداری ادھر ہوئی۔ اسی طرح جب جاپان کی میں تاریخ پڑھتا ہوں، جاپان میں بھی عزاداری 1990 کے بعد شروع ہوئی۔ ٹوکیو میں بہت بڑا سرکار کی عزاداری کے حوالے سے سلسلہ چلتا ہے، اور ماشاءاللہ علوم آل محمد کی ترویج بھی ادھر جاری و ساری ہے۔ پوری روئے زمین کس خطے کی بات کروں، کیونکہ حسین دلوں کے حاکم ہیں، حسین ذہنوں کے حاکم ہیں، حسین روحوں کے حاکم ہیں۔ ہر جگہ سرکار راج کر رہے ہیں اور راج کر کے بتا رہے ہیں حسین ہمیشہ زندہ باد اور یزید اور یزیدیت ہمیشہ مردہ باد۔
غم حسین کے حوالے سے ایک اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں غم حسین سے روکنے والوں، غم حسین منانے سے روکنے والوں، غم حسین صحابہ نے منایا، غم حسین ازواج نبی نے منایا، غم حسین صوفیوں نے منایا، سیاستدانوں نے منایا، گاندھی جی نے منایا، نہرو نے منایا، کلندر نے منایا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے منایا، شاہ شمس تبریز نے منایا. پوری روئے زمین کے اولیاء نے غم حسین منایا. کیوں؟ غم حسین ہی زندگی تھی لوگوں کی اور زندگی ہے لوگوں کی. کیونکہ قرآن میں جب پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں رو زیادہ ہنسو مت، ہنسو کم. اس حوالے سے بھی میں نے کچھ مجالس پڑھی تھیں، اب اس پہ تفصیلی نہیں جاؤں گا کیونکہ تمہیدی دو چار باتیں عرض کر کے پھر میں ایک واقعہ کربلا کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. رو زیادہ ہنسو مت، ہنسو کم. اس کو جب ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں، بچہ دنیا میں جب آتا ہے روتا ہوا آتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے روتا ہوا جاتا ہے، یعنی رونا ہی زندگی ہے. اور بچہ جب دنیا میں آئے، کسی کا بچہ کیوں نہ ہو، کیونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بچہ کسی کا کیوں نہ ہو دنیا میں جب آئے، اگر نہ روئے اس کو تھپڑ مار کے ہلا جلا کے اس کو رلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جو روئے گا نہیں وہ مر جائے گا. اس کو زندہ اور زندگی کے لیے رلانا، رونا اس پہ لازم ہے. یہ رونا، ہاں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں. بہت سارے برادران غم حسین، چونکہ میں کبھی بھی کسی تنقیدی پہلو کو میں نے ٹچ نہیں کیا، ہر ایک کا اپنا عقیدہ، ہر ایک کا اپنا ظرف، ہر ایک کی اپنی سوچ اور ہر ایک پہ اپنی اپنی عطا اس کے ظرف کے مطابق. کیونکہ یہ آل محمد کا جو ذکر ہے یہ کسی پہ زبردستی، رسول اور آل رسول کا ذکر کسی پہ زبردستی تھوپنا بھی نہیں چاہیے. جس کا جتنا جتنا ذہن، دل، دماغ، سوچ قبول کرتی جائے آٹومیٹکلی اس کو راہ ملتی جائیں گی. برادران اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ یہی لکھتے ہیں کہ غم حسین کس نے نہیں منایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی سرکار نے اپنے لخت جگر اپنے اس شہزادے پر متعدد مرتبہ گریہ کیا. جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کریں یہ تو سنت رسول قرار پائے گا. قربانی اتنی بڑی ہے، غم اتنا بڑا ہے. اسی طرح یہ آگے لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم شریعت کے عین مطابق تھا. جو بھی قدم سرکار نے اٹھایا، مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مکے میں اگر احرام تڑوائے گئے، ہر قدم کربلا پہنچنے تک اور کربلا قربانی تک اور نیز کربلا سے آگے واپس قافلہ تسلیم رضا کا چلنا عین شریعت کے مطابق تھا. وہ کہتے ہیں کبھی بھی نہ سوچنا، ذہن میں بھی نہ لانا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کیا. تیسری بات وہ کہتے ہیں تاریخ کوشش کرو، تلاش کرو، تمہیں کوئی تاریخ میں ایسا کنبہ نہیں ملے گا سوائے حسین کے کہ جنہوں نے مل کر صرف اپنے اس دین کے لیے کہ جس دین کا تعارف سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا تھا، اس دین کی خاطر اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا. وہ کہتے ہیں روئے زمین پر ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی. آگے یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں بائبل پڑھ کے دیکھو، فرات کے کنارے ایک شہزادے اور شہزادے کے پورے گھرانے کے ذبیحہ کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. مارک ٹیلی جو ہر سال کوئی ایک نیا شہر منتخب کرتا تھا، بڑا مشہور صحافی ہے مارک ٹیلی، ہر سال کبھی کوئی شہر، کبھی کوئی شہر، کبھی کوئی شہر. ایک دفعہ اس نے برے صغیر پاک و ہند کے شہر اتر پردیش میں جانا ضروری سمجھا. پہنچا وہاں محرم میں، کہتے وہاں بھی ایک چھوٹے ضلع رائے بریلی کے ایک چھوٹے دیہات اونچاہم میں محرم کے لیے گیا، ریکارڈنگ کے لیے گیا، فلم بندی کے لیے گیا کہ وہاں دیکھوں کیا جذبہ ہے اور کون کون شامل ہیں. کہتا میں حیران رہ گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے تھے وہ تعزیے نکال کر حسین کا غم منا رہے تھے. پھر وہ کہتے میری حیرانگی اور
کس طرح بڑھی کہ میں نے ہندوؤں کو چاول اور گڑ تقسیم کرتے ہوئے دیکھا. پھر کہتے میری حیرانگی اور کیسے بڑی، سکھوں کو ان کی حفاظت کرتے ساتھ ساتھ دیکھا. ایک ایک سے میں جا کے پوچھنے لگا، یہ دوسرے مسالک کے لوگ سے، وہ کہہ رہے تھے اہل تشیع درمیان میں ماتم کر رہے تھے، باقی یہ سارے مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ اس طرح مختلف شکلوں میں حالتوں میں ساتھ ساتھ تھے. میں نے کندھے ہلا ہلا کے پوچھا، میں نے کہا تمہارا حسین سے کیا تعلق ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں آپ جو بھی ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، حسین سے محبت کے لیے ظاہری تعلق، دنیاوی تعلق، مذہبی تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی. حسین کی محبت کے لیے انسانیت کے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں اس شہنشاہ نے، اس سردار نے انسانیت کی خاطر یہ ساری قربانی دی، اور ان کی یاد منانا، ان کے ایام غم میں شریک ہونا یہ بہت ضروری ہے. حیران رہ گیا مارک ٹیلی، اور آج بھی یہ برطانیہ کے سفارت خانوں میں آج بھی اس کتاب کی رونمائی ہوئی تھی مارک ٹیلی کی، جس نے یہ اپنی کتاب کا حوالہ دیا، آج بھی موجود ہے. پھر ایک برادر اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں قرآن کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے. وہ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے حبیب کے قرابت داروں میں مودت کے حکم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ دیکھا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مصداق مودت تھے. سرکار کے ساتھ مودت رسول کے قریبیوں کے ساتھ مودت کہلاتی تھی، اقربا کے ساتھ مودت کہلاتی تھی. کہتے تھے اس طرح سفر کرتے کرتے جب ہم امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہیں تو امام حسن علیہ السلام سے مودت ہی اس آیت کا جو جس میں حکم تھا کہ میرا رسول انہیں کہہ دیجئے. امام حسن مجتبی جو فرزند رسول کہلواتے تھے، ان کے ساتھ مودت کرنا ہی رسول کے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرنا تھا. کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مظلوم علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جن عاشقین نے وفا کی وہ صاحبان مودت کہلائے. ان کو رسول کا یہ فرمان جو اللہ کی طرف سے رسول کی زبان پہ جاری ہوا اور رسول کی طرف سے آیا، میرا حبیب نے کہہ دو یہ مودت کریں، انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا مودت کا، کر کے دکھائی مودت. آگے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مودت کا معیار اگر سیکھنا ہو آپ ان شہدائے کربلا سے سیکھو. انہوں نے مودت کر کے حق ادا کر کے دکھایا. مودت کہتے کسے ہیں، مودت کی کیسے جاتی ہے، مودت کا معیار کیا ہوتا ہے، انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا. انہوں نے آگے مثال دی، انہوں نے کہا امام مظلوم علیہ السلام سے ایک بھی ان صاحبان مودت میں سے کسی ایک نے بھی سرکار سے کچھ طلب نہیں کیا، لٹایا، قربانی دی. اور حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ انہوں نے کہا سرکار ہمیں 70 مرتبہ اگر قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے امام حسین علیہ السلام آپ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. کہتے ہیں کیا کمال معیار مودت ہے. وہ کہتے ہیں مودت میں لالچ نہیں ہوتی، مودت میں طلب نہیں ہوتی، تمنا نہیں ہوتی، ریگارڈ نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں ہوتا. ملے گا کیا؟ ہم جو محبت کر رہے ہیں، ہم جو قربانی دے رہے ہیں، ہم جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں مودت میں یہ چیز نہیں ہوتی، مودت کا کام صرف دینا ہے. اور کہتے ہیں یہ انہوں نے دے کے بتایا مودت کسے کہتے ہیں اور مودت کیسے کی جاتی ہے. صاحبان عرفان، صاحبان عشق، صاحبان مودت پہ سلام. بہت زیادہ بات اس مودت پہ کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اتنی بات عرض کر کے واقعہ کربلا پہ آؤں گا. اگر یہ ہم تاریخ کو بغور مطالعہ کریں، غور سے دیکھیں، تو ہمیں اس دور میں مودت کا مصداق اگر بننا ہے اور جس کے لیے بننا ہے اسے وقت کا حسین امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کہتے ہیں. اگر ہم نے مودت کر کے دکھانی ہے
کیونکہ مودت اس سے کی جاتی ہے جو زمانے میں ان ہستیوں کی دستار کا وارث بن کر بیٹھا ہو۔ اگر مودت کرنی ہے تو ان سے کر کے دکھائیں، ثابت کر کے دکھائیں۔ ہمارے پاس بہت خوبصورت طریقے، پھر بار بار عرض کر رہا ہوں، پھر عرض کرنے لگا ہوں، بہترین طریقہ مودت کرنے کا اور مودت کے ذریعے اپنے امام تک پہنچنے کا ہمارے پاس یہ ایام عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ لنگر، یہ نیازیں، یہ تبرک، یہ مجالس، یہ سبیلیں، اظہار عقیدت نہیں صرف کہ ہم نے یہی سمجھا کہ صرف اظہار عقیدت اور اس طرح فرض ادا کرنا ہے، نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔ اگر کر سکتے ہیں تو انہی سلسلوں کے ذریعے حق کے مودت کی ادائیگی کر کے اپنے عصر حسین تک پہنچیے، اور جب آپ وہاں پہنچیں گے ان کو اپنا منتظر پائیں گے۔ 4 محرم بروز ہفتہ عمر ابن سعد بن ابی وقاص، یہ عمر ابن سعد لعین بے شمار، ضرب بے شمار، پتہ ہے، معلوم ہے آپ کو، کربلا میں اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوا 4 محرم کو۔ اس کے بعد اس نے سلسلہ مذاکرات شروع کیا۔ ادھر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون لعین بے شمار، ضرب بے شمار، لشکر تیار کرنے میں مصروف تھا، اور اس نے کہا تمہارے پیچھے تم چلو، تمہارے پیچھے لشکروں کی قطاریں لگا دوں گا۔ اور اس نے بھیجنا شروع کر دیا، 1000 کا لشکر، 2000 کا، 4000 کا، 6000 کا لشکر بھیجتا رہا۔ کوفہ کا مین دروازہ جسے باب البادیہ کہتے تھے، کھلتا، لشکر جنگی نقارے طبل بجاتے ہوئے باہر آتے، جن کے ہاتھوں میں جھنڈے، تلواریں اور نیزے ہوتے، اور وہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے۔ وقفے سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں لشکر اسی طرح آتے رہے۔ 6 محرم کی صبح حسین بن نمیر ملعون بے شمار، ضرب بے شمار، حسین بن تمیم ملعون 6000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد مازنی ملعون 3000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد عمر بن حجاج زبیدی، یہ بھی 3000 کا لشکر لے کر نکلا۔ اس کے بعد قیس بن حنظلہ، یہ 2000 کا لشکر لے کر نکلا۔ ان کے بعد مرہ بن قیس، یہ 2000 کا لشکر لے کر نکلا۔ صاحب ریاض القدس نے اپنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 میں ابن زیاد ملعون کی طرف سے کربلا کی جنگ کے 10 جھنڈے لکھے ہیں کہ اس نے 10 جھنڈے بنوائے تھے، اور ہر جھنڈے کو کسی نہ کسی علمبردار کو سونپا تھا۔ پہلا جھنڈا اس نے عمر ابن سعد ملعون بے شمار، ضرب بے شمار کو، جسے 6000 سوار دستوں کا لشکر دیا گیا، اس کو دیا۔ دوسرا جھنڈا عروہ ابن قیس 4000، اس کے بعد تیسرا سنان بن انس 4000، چوتھا ابن قعقاع فہری، کاف کینچی والا، اس کے بعد عین پھر کاف کینچی والا، الف عین کا 4000، اس کے بعد کشم ملعون 3000، حسین بن نمیر ملعون کو 8000، ابو دار باہلی کو 9000، عامر بن حریمہ تمیمی کو 6000، اور شیس بن ربیع کو 7000 سے 10000 کا لشکر دے کر۔ اسی طرح یہ لشکر چلتے رہے۔ اس کے علاوہ 10واں ایک بہت بڑا امدادی فوج کا لشکر بھی ساتھ تھا کہ کہیں کسی کو کسی حوالے سے ضرورت پڑ جائے تو ساتھ امدادی فوج بھی ہو۔ الغرض کوفے کے قبائل اپنے حلیف قبائل کے ساتھ قطار در قطار کوفہ میں آتے رہے۔ یہ تو وہ تھے جو باقاعدہ لشکر کی شکل میں آ رہے تھے، باقی انفرادی وہ ان سے بھی زیادہ جو آ رہے تھے کربلا میں، وہ ان سے بھی تعداد زیادہ لکھی ہے، جن میں طبیب بھی تھے، خباز روٹی پکانے والے بھی تھے، کھانا تیار کرنے والے بھی تھے، ترکھان بھی تھے، لوہار بھی تھے، غلام اور کنیزیں بیچنے والے بھی تھے۔ الغرض
ہر شعبے اور پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ جوک در جوک کربلا میں داخل ہو رہے تھے۔ 6 محرم سے شروع ہونے والے لشکر 9 محرم تک قطاریں بندھی رہی۔ 8 محرم کو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کرایا، اگر کوفہ میں کوئی جوان یا ضعیف چلتا پھرتا نظر آیا اس کا خون ہم پر مباح ہوگا، اس کو قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد پورا کوفہ امڑ آیا، ایک جگہ خیمہ نصب کر کے اپنے گماشتوں کو کہتا ہے ذرا چیک کرو، اگر کوئی کہیں نظر آئے پکڑ کے قتل کر دو، اگر کوئی کوفہ سے باہر نکل کے واپس آئے اس کو بھی مار دو۔ گھوڑوں ٹاپوں کی، نکاروں کی، طبلوں کی آواز سے ایسا شور کہ سرزمین کربلا کو ہلا کے رکھ دیا۔ عین اس وقت شریکت الحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پاک شہزادی دختر نیک اختر اون محمد کی پاک والدہ جناب غازی عباس سلمدار کی آقا زادی جناب پاک حضرت عبداللہ علیہ السلام کا حرم بھائی حسین علیہ السلام کے پاس شریکت الحسین تشریف لائیں، رو کر فرماتی ہیں جو کربلا میں ہزاروں لوگ جمع ہیں، آپ بھی کسی مددگار کو بلوا لیتے۔ کوفہ میں بابا پاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب شہنشاہیت تھی، ہزاروں لوگ جمع ہو رہے تھے، آپ بھی کسی مددگار کو بلوا لیتے۔ فرمایا بخت کے موسم میں، امن کے موسم میں، عروج کے موسم میں دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، جبکہ مشکل وقت میں دوست بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ سرکار نے فرمایا، جب عروج ہو، بخت ہو، اس وقت دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، اور جب زوال ہو یا مشکل وقت ہو، یہ ہمارے معاشرے کی روٹین میں یہ شامل ہے۔ یہ بات اس وقت دوست بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا کریم کربلا امام مظلوم علیہ السلام نے کلیہ دیا۔ فرماتے ہیں اگر آپ کا مشورہ ہے تو ہم کوفہ کی طرف، عاشقان کوفہ کی طرف خط لکھتے ہیں۔ پہلا خط جناب سلیمان بن سرد خزائی کی طرف لکھا گیا۔ کتاب کا حوالہ بھی بتاتا جاؤں، مجھے کال آئی تھی کسی کی، جی آپ کتابوں کے حوالے بھی ساتھ دیا کریں تو سنتے جائیں۔ پچھلی کتابوں کے بھی حوالے اگر کسی کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے کلمات الامام، صفحہ نمبر 377، اور دوسری کتاب ہے مقتل الخوارزمی، صفحہ نمبر 2341، اور تیسری کتاب ہے الفتوح، 5ویں جلد، صفحہ نمبر 91۔ لکھتے جائیں، تلاش کریں۔ یہاں ایک آقا شیخ ذبیح اللہ محلاتی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر امام مظلوم علیہ السلام نے 3 خط لکھے۔ ایک خط کوفہ کے جملہ چاہنے والوں کے پاس، دوسرا خط جناب محمد حنفیہ علیہ السلام، اور تیسرا خط جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے پاس سرکار نے لکھا۔ آپ جان گئے ہوں گے آج میں جس عاشق کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کو تا وقت ظہور امام زمانہ اور بعد ظہور امام زمانہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جائے گا، کیا جا رہا ہے، کیا جاتا تھا۔ مورخین نے، عارفین نے جب اس پہ تحقیق کی تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام سے بڑے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مگر سرکار کی خط کا عبارت ذرا پڑھی سنیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ خط عالم علم محمد، عالم علم آل محمد جناب حبیب ابن مظاہر رجل الفقی لکھا سرکار نے، رجل الفقی، عالم علم محمد، عالم علم آل محمد، حبیب ابن مظاہر کی طرف حسین ابن علی علیہ السلام کا خط۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم کربلا کی زمین کو زینت بنا چکے ہیں، ہمارا جو رشتہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ اس سے کما حق آشنا ہیں۔ اگر آپ ہماری نصرت کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج ہم عام طور پہ
فقih کہہ جاتے ہیں جو علم فقہ کا ماہر ہو، اس کو ہم فقih کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں. فوراً ہر بات کو نیگیٹو کوشش کیا کریں، مت لے جایا کریں. جو فقہ کے علم کا ماہر ہو، آج ہم اس کو فقih کہتے ہیں. مگر علم آل محمد کی اصطلاح میں علم آل محمد کے عالم کو فقih کہا. سرکار حسین علیہ السلام نے الرجل الفقih اما من کون من الفقہا، توقی مبارک میں بھی سرکار یعنی جو آل کے علم کے عالم ہوں. 3 افراد اس دور میں علم آل محمد کے فقih جانے جاتے تھے. ان میں ایک جناب مسعم تمار علیہ السلام، دوسرے جناب حبیب بن مظاہر اسدی علیہ السلام، تیسرے جناب رشید حجری علیہ السلام، چوتھے جناب امرو بن حمق خزائی علیہ السلام، اور پانچویں 5 افراد، اور پانچویں ہیں جناب محمد بن ابی بکر علیہ السلام. یہ علم آل محمد کے فقih کہلاتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال بھی کتب میں ان کے بارے میں لکھی ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے حقیقت پہ جو مبنی ہے. وہ کہتے ہیں صاحب رجال کشی، یہ جنہوں نے رجال کشی لکھی ہے صاحب رجال، انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں کوٹ کیا. یہ کہتے ہیں ایک دن جناب مسعم تمار گھوڑے پر سوار ہو کر بنی اسد کے کسی ڈیرے میں کے نزدیک سے گزر رہے تھے. جناب مسعم تمار علیہ السلام انہوں نے دیکھا جناب حبیب بن مظاہر اسدی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں اور جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے بڑھائے، دونوں نے، جناب مسعم تمار نے بھی اور جناب حبیب بن مظاہر علیہ السلام، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے بڑھائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں، ایک دوسرے سے دل لگی کی. جناب حبیب بن مظاہر علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہم ایک جوان کو دیکھ رہے ہیں جس کے سر پر بال تھوڑے ہیں، کھجوروں اور خربوزوں کو فروخت کرتا ہے، اسے محبت آل محمد میں سولی پر لٹکایا جائے گا اور ان کے پہلو میں نیزہ مار کر ان کو شہید کیا جائے گا. جناب مسعم تمار مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں ہم ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں جس نے مہندی سے اپنی ریش کو سرخ کیا ہوا ہے، اس کے سر پہ 2 گیسو ہیں، وہ فرزند رسول امام مظلوم علیہ السلام کی نصرت میں گھر سے روانہ ہو رہا ہے اور درجہ شہادت کو پا رہا ہے. اس کا سر کوفہ کی گلیوں میں نیزوں پر اٹھا کر گھمایا جا رہا ہے. ڈیرہ پر بیٹھے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ کیا دروغگوئی کر رہے ہو، یہ کیا ایسی عجیب باتیں اور غلط باتیں کر رہے ہو. اچانک وہاں جناب رشید ہجری آ گئے. جناب رشید ہجری علیہ السلام نے فرمایا بھائی میسم پر اللہ رحم کرے، وہ تو یہ کہنا بھی بھول گئے کہ جس وقت جناب حبیب کا سر کوفہ میں آئے گا ان کے سر کو اٹھانے والے کو باقی لوگوں سے 100 درہم زیادہ دیا جائے گا. یہ ہیں علم آل محمد کے وہ عالم جن کے سامنے حال مستقبل جاری کی طرح تھا، جو علم منایا اور علم بلایا کے ماہر تھے، جو موت کے وقت اور کیفیات اور طرز موت تک سے بھی واقف تھے. بہرحال سرکار امام مظلوم علیہ السلام نے جب خط لکھا، خط قاصد کو دیا، قاصد خط لے کر کوفہ روانہ ہوا. 6 محرم کی رات کو کوفہ، صبح سے پہلے یہ کوفہ پہنچا. دروازہ کھلا کوفے کا مین، یہ ان کے دروازے پر پہنچا، جناب حبیب بن مظاہر کے گھر کے دروازے پر. پتہ چلا سرکار اپنی اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں موجود نہیں، کہیں اور تشریف رکھتے ہیں. قاصد انہیں تلاش کرتے 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 اس جگہ پہنچ گیا جہاں یہ موجود تھے. ان کی زوجہ نے ابھی ناشتہ ان کے آگے رکھا اور لقمہ یہ اٹھانے لگے تھے. قاصد انہیں تلاش کرتا ہوا جب پہنچا، زوجہ کو کہنے لگے لگ رہا ہے کوئی نئی خبر آ رہی ہے. عین اس وقت قاصد نے دروازے پر دستک دی، باہر آئے، خط دیا اور قاصد واپس آ گیا. خط حبیب بن مظاہر علیہ السلام نے اپنی جیب میں ڈالا. چونکہ قاصد کوفہ میں آباد لوگوں سے پوچھتا رہا جو کوفہ میں موجود تھے، یا کسی کو جناب حبیب بن مظاہر کا پتہ ہو، اس لیے لوگوں میں یہ کسی نے پوچھا نا کیوں پوچھ رہے ہو، کہا امام مظلوم کا ایک پیغام ہے
لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی اس وقت کہ امام مظلوم علیہ السلام نے خصوصاً حبیب بن مظاہر کو ختم کیا، مگر کوفے کے حالات ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے نہیں بتایا۔ لوگ آ گئے، جب لوگ آئے انہوں نے کہا مجھ تک تو کوئی بھی نہیں آیا۔ ان کی بیوی، لوگ آئے اور چلے گئے، ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے کیا پروگرام ہے حبیب بن مظاہر آپ کا؟ کہیں بیوی راز نہ کھول دے، بیوی سے کہتے ابھی سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، ضعیفی بھی ہے، نصرت کیسے کروں گا؟ یہ کہہ کر زوجہ کو کہا تم جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ زوجہ اندر گئی اور اس نے بڑا کمال مظاہرہ کیا، اندر گئی، اندر سے عورتوں والا برقع اٹھایا، برقع اٹھا کے اپنے شوہر جناب حبیب کے سر پہ رکھا اور فرمایا یہ دیکھو۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں آپ امام مظلوم کی نصرت سے بچ رہے ہیں، عورتوں والا برقع پہن کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ رو کر کہتی ہے کاش میں مرد ہوتا۔ کتاب کا نام الحبیب الحسین اور بطل الاسدی، علامہ مظفری نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ شام کو گھر سے نکلے تاکہ کوفہ جائیں، جانے کا کوئی راستہ دیکھیں۔ یہاں ان کا گزر ایسے بازار سے ہوا جہاں لوگ تلواریں تیز کروا رہے تھے، دیکھا ہزاروں لوگ اپنی تلواریں تیز کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو نالے بھی لگا رہے ہیں، کئی اپنے نیزوں کو اور تیروں کی نوکوں کو زہر میں بجھا رہے ہیں۔ الگر سارا کوفہ جلدی میں نظر آیا، اس بازار سے گزر کر اگلے بازار پہنچے، یہاں ایک اور واقعہ ہوا۔ یہاں انہوں نے جناب مسلم بن اوسجا کو دیکھا جن کا سن مبارک 110 سال کا تھا، یہ بھی شہید کربلا ہیں، جناب مسلم بن اوسجا۔ جا کر کندھا ہلایا انہوں نے، مڑ کر دیکھا پہچان نہیں سکے، چونکہ انہوں نے دستار کا دامن اپنے منہ پہ لپیٹا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ہٹایا تو جناب مسلم بن اوسجا نے گلے لگایا جناب حبیب بن مظاہر کو، سوال کیا آج کوفہ بڑا متحرک نظر آ رہا ہے، جنگ کی تیاریاں۔ جناب مسلم بن اوسجا فرماتے ہیں کوفہ بڑا متحرک ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ کس لیے ہے؟ اس وقت جناب حبیب نے انہیں آگاہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر کربلا کی سرزمین پہ خیمہ زن ہے، جو وہاں سے اپنی خضاب کے لیے مہندی خرید رہے تھے۔ فرماتے ہیں اب میں مہندی بھی نہیں خریدوں گا، اب تجھے خون ہی سیراب کرے گا، مہندی لگائے گا، اور جو کبھی ایسا رنگ چڑھے گا جو کبھی نہیں اترے گا۔ اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرماتے ہیں دونوں بزرگواروں نے وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ جناب حبیب کی کوفہ سے باہر ایک جاگیر تھی، زرعی فارم بھی تھا، آپس میں فیصلہ کیا جو پہلے پہنچے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ اپنے غلام کو جناب حبیب نے فرمایا تم ہمارے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر ہماری جاگیر میں چلو، ہمارا انتظار کرو، کوئی اگر پوچھے تو اسے بتانا کھیتوں میں کام کے لیے جا رہا ہوں۔ سورج غروب ہونے کے بعد غلام روانہ ہوا اور پہنچ گیا۔ جناب حبیب کوفہ سے باہر نکلنے کے لیے عشاء کے بعد ان کو موقع ملا۔ غلام بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اب یہاں غلام کی باتیں ذرا سنیں، کیا کمال غلام باتیں کر کے کہتا ہے۔ یہ بھی وہی کتاب ہے الحبیب الحسین بطال الاسدی، یہ دو کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں، پڑھیے گا دیکھیے گا۔ غلام گھوڑے سے بڑی کمال باتیں کر رہے، گھوڑے کو کہتے یہ سردار لوگ بھی، اپنے سردار جناب حبیب مظاہر کے حوالے سے کہہ رہے، یہ سردار لوگ بھی کتنے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ آج نصرت حسین کا موقع ملا اور پھر بھی اپنی سستی نہ بھولے، دیکھو ابھی تک پہنچے نہیں، انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے، ابھی تو پیغام آ گیا تو فوراً نکلنا چاہیے تھا۔ گھوڑے کو کہتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کروں گا، اگر وہ نہ آئے تو پھر تو اور میں دونوں مل کر کربلا چلیں گے، سردار خود آ جائے گا۔ حالانکہ یہاں یہ غلام تھے اور غلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ کسی دن آقا اور غلام کی تعریف میں غلام کے بارے میں بتاؤں گا، عرب کے سماج میں غلام کا کیا معیار تھا۔ دونوں مل کر نصرت کریں گے اور جم کر نصرت کریں گے۔ انہوں نے لکھا صاحب کتاب نے کہ یہ باتیں سن کر گھوڑا بھی کھڑا رو رہا تھا۔ اتنی دیر میں جناب حبیب مظاہر پہنچ گئے۔
ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی پہنچ گئے، بہت خوش ہوا غلام، شکر ہے میرا آقا آ گیا۔ جناب مسلم بن اوسجا کے لیے رک گئے، چونکہ پہلے پہنچے تھے، اور جناب مسلم بن اوسجا بعد میں پہنچے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اپنے ایک محمل پر اپنی بیوی کے ساتھ سوار کر کے ایک کنیز کے بیٹے اور ایک غلام کو ساتھ لے کر پہنچ گئے۔ محمل پر بیوی کو سوار کر کے ایک کنیز کو ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جناب حبیب بن مظاہر کی ذاتی جاگیر جو کوفہ سے باہر تھی، جہاں زرعی فارم بھی تھا، وہاں ذاتی جاگیر والے مکان میں رہنے اپنے بھائی جناب علی بن مظاہر اور چچا زاد ربیع بن خوت کو دعوت دی، وہ بھی تیار ہو گئے۔ یہ بھی بڑا طویل واقعہ ہے، کس طرح انہوں نے دعوت دی، کس طرح انہوں نے بتایا یہ کیا کیا ماجرا ہے اور کیفیت بتائی، وہ تیار ہو گیا کہ ہم نے بھی ساتھ کربلا چلنا ہے۔ حتیٰ کہ علی بن مظاہر کی زوجہ نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بھی شہزادیوں کی خدمت کا موقع ملنا چاہیے، مجھے بھی شرف عطا ہو کہ میں شہزادیوں کی خدمت کروں۔ چھوٹا سا کاروان رات کی تاریکی میں چل کر صبح 7 محرم کربلا معلیٰ پہنچا۔ علی بن مظاہر اسدی، یہ جناب حبیب بن مظاہر اسدی کے بھائی علی بن مظاہر اسدی، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحیح چاہنے والوں میں سے ہیں، اچھے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، صاحب زہد و تقوی بھی ہیں۔ 3 مرتبہ جب شب عاشور امام مظلوم علیہ السلام نے چراغ گل کر کے فرمایا میں آپ سب کو جانے کا کہتا ہوں، چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، میں نے واقعات کربلا پڑھے ہیں، میں حوالے بھی دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ امام مظلوم کو، جب امام مظلوم نے شب عاشور حجت تمام کی، یہ میں شب عاشور کے واقعات میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت کافی لوگ سرکار کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ جو بچ گئے، عاشق بچ گئے، عارف بچ گئے، صاحبان مودت بچ گئے، خوشبو ولایت بچ گئے، کیونکہ یہ بے غرض تھے، بے لوث تھے، انکنڈیشنل تھے۔ آگے سرکار نے فرمایا جن جن کی مستورات ساتھ آئی ہیں ہم ان کو بھی حکم دیتے ہیں جائیں وہ اپنی اپنی مستورات کو اپنے اپنے علاقوں میں محفوظ مقامات پر چھوڑ کے آئیں، کیونکہ جو یہاں کل ہونا ہے 10 محرم کے دن۔ علی بن مظاہر خیمے میں ہے، زوجہ نے پریشانی کی کیفیت میں دیکھا، کہنے لگی کیا ہوگا، کیا ہو گیا علی بن مظاہر آپ کو، آپ ایسے پریشان کیوں ہیں، کیوں گھبرائیں؟ کہتے ہیں آج امام مظلوم علیہ السلام نے حجت تمام کی اور فرمایا کہ اپنی اپنی خواتین کو اپنے اپنے علاقوں میں چھوڑ کے آؤ، مستورات کو۔ رو کر کہتی ہے سرکار نے تو سب کی خیر اور بھلائی کے لیے کہا ہے، سرکار نے جو فرمایا وہ سب کی خیر اور بھلائی کے لیے فرمایا ہے سرکار نے۔ آپ نے یہ بھی سوچا علی بن مظاہر کہ ان شہزادیوں کی حفاظت کون کرے گا، ان شہزادیوں کو تسلی کون دے گا؟ کل اگر 10 محرم کو سرکار فرما رہے ہیں ایسا ایسا ہو جائے گا، کون تسلی دے گا؟ ان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ معظم کائنات کو اگر میں چلی گئی، میں شہزادی کونین کو، محمد کی بیٹی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے فیصلہ کیا مجھ پر جتنے بھی ظلم ہوں میں برداشت کروں گی، اگر ظالمین کے ہاتھوں میں مر بھی گئی تو کوئی بڑی بات نہیں، میں مر بھی جاؤں گی، میں مرنا قبول کرتی ہوں، میں ان شہزادیوں کو چھوڑنا قبول نہیں کرتی۔ دیکھو تو صحیح یہ شہزادیاں کتنے عظیم مقصد کے لیے جنگل میں تشریف لائی ہیں، بلکہ شام تک میں ان کی کنیزی میں رہوں گی اور خدمت کروں گی۔ جب جناب حبیب تمام جنگوں میں امیر کائنات کے ساتھ مسلسل شریک رہے، اس وجہ سے انہیں اصحاب امیر المومنین میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بچپن کا ساتھی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ اور ان کے 2-4 جملے اور بس اجازت ہے۔ صاحب منتخب التواریخ اور دیگر کتب میں منقول ہے، ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام بچپنی کے عالم میں بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں ایک لڑکا بھی ہے، اس کا کردار بڑا کمال ہے۔ ایک لڑکا ہے، امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں،
بچوں کے ساتھ موجود ہیں. ایک لڑکا ہے جہاں سے بھی امام مظلوم علیہ السلام گزرتے ہیں وہ بچہ وہاں کی خاک اٹھاتا ہے, رخساروں پہ ملتا ہے اور صلوات پڑھتا ہے. امام مظلوم کے قدموں کے نیچے سے رکھی ہوئی خاک کو اٹھاتا ہے, اپنے رخساروں پہ ملتا ہے اور پھر صلوات پڑھتا ہے. یہ منظر کافی دیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہے. اس کے بعد بلایا بچے کو, قریب آیا, سرکار نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کے فرماتے ہیں جب اصحاب کرام نے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کی پیشانی پہ آپ بوسہ فرما رہے ہیں, کوئی خاص بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے, پہلے تو مصطفیٰ روئے صلی اللہ علیہ وآلہ. سرکار نے سب سے پہلے گریہ کیا. گریہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ میرے مظلوم بیٹے کے ناصرین میں شامل ہے. یہ مشکل وقت میں جب بہت سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ میرے مظلوم لال کی نصرت کرے گا. جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام امام مظلوم علیہ السلام کے علمبرداران لشکر میں سے ایک تھے. 7 محرم کی صبح امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی مختصر سی فوج کو اپنے خیمہ میں یاد فرمایا, آگاہ فرمایا کہ اب جنگ ناگزیر ہو چکی ہے, اس لیے ہم مدینہ سے جو 12 علم تیار کروا کر لائے تھے مناسب ہے کہ وہ ہم تقسیم کر دیں. تمام علم پاک سامنے آئے تو امام مظلوم نے ان میں سے ایک علم پاک کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی علم انہوں نے تقسیم فرما دیے. اس وقت کسی نے عرض کی یہ علم کس کے لیے آپ نے علیحدہ کر کے رکھا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا علمبردار ابھی پہنچنے والا ہے. ان گنت درود و سلام امام مظلوم پر, ابھی اس کا علمبردار پہنچنے والا ہے. اس وقت کوفہ کی طرف سے گرد سفر اٹھی نظر آئی. فرمایا تمام صحابہ چل کر استقبال کر. جس وقت امام مظلوم علیہ السلام کی نظر جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام پر پڑی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سر جھکانے کی کوشش کی, جھکے. امام مظلوم علیہ السلام نے شانوں سے پکڑ کر جناب حبیب نے مظاہر کے سینے سے لگایا. اس وقت صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے, دھاڑے مار مار کر رونے لگے. جب یہی آواز خیام تک پہنچی, اس سے بھی ایک سخت منظر ہے, میں شاید شہادت جناب حبیب مظاہر نہ پڑھ سکوں آپ کے آگے, اتنا ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں. خیام میں پہنچی شریکت الحسین, پاک عالیہ, پاک معظمہ کائنات اون محمد کی پاک اماں غازی عباس سلمدار کی آقا زادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہا شہزادی مخاطب کر کے اپنی ایک کنیز کو فرماتی ہے ذرا پتہ کریں یہ کس کے رونے کی آواز ہے. اطلاع دی گئی آپ کے بھائی حسین کا بچپن کا ایک ساتھی حبیب بن مظاہر آیا ہے, کوفہ سے آیا ہے, اور امام مظلوم جناب حبیب بن مظاہر سے گلے مل کر رو رہے ہیں. کنیز کو حکم دیا آپ جائیں, جا کر کہیں آپ کی بہنوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. جس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کو شریکت الحسین کا سلام پہنچا, اب حبیب ابن مظاہر کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے فوراً اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین پر پھینکا, سر میں خاک ڈالی, رو کر کہتے ہیں میں کیا کہوں, میری کیا اوقات ہے, ملکہ کونین کی شہزادیاں مجھے بھائی کہہ کر پکار رہی. اللہ اکبر. شب عاشور, بس ایک چھوٹی سی بات اور, شب عاشور جب مولا مظلوم کربلا علیہ السلام نے حجت تمام کی, یہ سفید ریش بزرگ کھڑے ہو گئے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں آپ تو بے نیاز کے بے نیاز نمائندے ہیں, آپ بے غرض ہیں, غرض مند تو آپ ہیں, ہم ہیں. یہ آپ نے ہمیں سرفراز کرنے کے لیے یہ شفقت کا موقع دیا. سرکار اگر یہاں سے چلے گئے آگے مرنا ہی مرنا ہے, موت ہے ہی ہے, اللہ نے مقرر کی ہے, کوئی بھی روئے زمین پر آنے والا انسان زندہ نہیں رہ سکتا, آخر ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے. امام مظلوم
اگر زندگی میں صرف موت ہی ہے تو جب انسان کا انجام موت ہے تو پھر وہ موت آپ کی جوتی کے سائے میں کیوں نہ آئے؟ اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی؟ آقا ہم سب نے آپ کے نانا کے خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اگر انہوں نے سوال کیا کہ حبیب تم میری بیٹیوں کو دشمنوں میں چھوڑ کر چلے گئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ان گنت درود و سلام ہوں آل محمد پر، اور ان گنت سلام ہوں ان عاشقین پر جنہوں نے حق کے نصرت ادا کر کے رہتی دنیا تک اپنے آپ کو زندہ و پائندہ باد بنا دیا۔ آج بھی چاہے ان واقعات کو ہزاروں دفعہ پڑھا جائے، لاکھوں دفعہ پڑھا جائے، کروڑوں دفعہ پڑھا جائے، اور ماشاءاللہ پڑھے بھی جا رہے ہیں، پوری روئے زمین پر پڑھنے والے حضرات پڑھ رہے ہیں، مگر ہر دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ ہمارے لیے نیا ہو۔ یہ ہے زندوں کے زندہ واقعات کی زندہ علامت، اور ان زندوں کے زندہ رہنے کا واحد سبب نصرت امام زمانہ ولی العصر امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ دعوت فکر دے رہے ہیں 1400 سال بعد بھی ہم جیسے لوگوں کو کہ اگر آپ نے بھی زندہ رہنا ہے، زندوں میں نام چاہتے ہو، جانا تو دنیا سے ہے، اگر زندوں میں نام چاہتے ہو تو آج بھی زمانے کا حسین تنہا بیٹھا ہے، آؤ اس کو لبیک کہو، اپنی وفا کا یقین دلاؤ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم انشاءاللہ شاید وقت کی تبدیلی ہم کریں، ہم ساتھ کوشش کریں گے کہ اشتہار کے ذریعے آپ تک میسج پہنچائیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ وار پروگرام ہے یہ کب آپ کے پاس ہم پہنچا پائیں گے۔ جیسے پروردگار کا حکم ہوا، پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کرے اسی طرح ماتم کرتے کرتے، گریہ کرتے کرتے، عبادات کرتے کرتے، لنگر کھلاتے کھلاتے، لنگر کھاتے کھاتے، سبیلوں پہ پانی پلاتے پلاتے، سبیلوں سے پانی پیتے پیتے، جلوسوں میں چلتے چلتے ندا آ جائے، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور سب لبیک کہتے ہوئے، لبیک لبیک یا وارث سے خون حسین کہتے ہوئے امام وقت کی طرف چل پڑے۔ پروردگار آپ سب کو یہ وقت اور موقع دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔